اسلام کا سماجی نظام نہ صرف مسلمانوں کی گھر سے لے کر سڑک تک کی زندگی کا احاطہ کرتا ہے بلکہ سماج میں بسنے والے دوسرے انسانوں کو اسے سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ اگر اسلام کے بنیادی اصولوں کو اپنایا جاتا ہے تو اس کی پیروکار قوم کبھی بھی انتشار کا شکار نہیں ہو سکتی۔ آداب ناظرین، میں ہوں عبدالحی خان۔ پیش ہے ہمارا ہفتہ روزہ پروگرام بیچ بحث میں۔ آج کا موضوع ہے کیا ہے اسلام کا سماجی نظام۔ ناظرین، جب سماج میں انتشار، بحران اور جرائم کا اضافہ ہوتا ہے اس وقت مذہبی تعلیم کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ خواہ کسی بھی مذہب کے پیروکار ہوں، اگر وہ اپنے مذہب کی بنیادی اصولوں پر عمل پیرا ہیں تو سماج تمام برائیوں سے پاک رہتا ہے اور امن قائم رہتا ہے۔ اس میں ایک پرامن اور صحت مند معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اس وقت خصوصاً اسلام کے سماجی نظام پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عبد المعید اظہری، جو مصر کی یونیورسٹی جامعہ ازہر سے تعلیم یافتہ ہیں، اسلامیات اور اسلامی تاریخ کے ماہر ہیں۔ اس موضوع پر انہی سے بات کرتے ہیں۔ وائس کے اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے۔ میں سب سے پہلے آپ سے یہی معلوم کرنا چاہوں گا آج کے موضوع کے تعلق سے کہ اسلام کا سماجی نظام مختصراً اگر آپ بیان کریں تو اسلام کا سماجی نظام کیا ہے؟ بہت شکریہ آواز دا وائس کا اور عبدالحی سر آپ کا۔ دیکھیں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اگر اس میں آپ دیکھیں گے تو پورا کا پورا نظام آپ کو سماجی نظام نظر آئے گا۔ اب اگر اس کو تھوڑا سا ہم تفصیل میں جا کر کے دیکھتے ہیں تو سماجی نظام کیا ہوتا ہے، سوشل ورک کیا ہوتا ہے، مطلب یہ کہ آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کچھ اچھا کام کرتے ہیں، یہی سماجی خدمت ہے، یہی سوشل ورک ہے۔ اسلام حکم دیتا ہے، اگر اس کو ہم کیٹیگرائز کریں تو آپ دیکھیں کہ اسلام جو حکم دیتا ہے سماجی خدمات کے تعلق سے، وہ سب سے پہلے ہم اگر رشتوں کو دیکھیں کہ جس طبقے کو سماج نے نکار دیا تھا اس طبقے کو بھی اسلام نے بٹورنے کی، انہیں سمیٹنے کی اور ان کے ساتھ خیرخواہی کا حکم دیا۔ مثال کے طور پر اسلام کا سب سے بڑا سماجی نظام اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ہے یتیموں کی کفالت۔ جی، یعنی کہ اگر کوئی یتیم ہو گیا تو اس کی دیکھ بھال کون کرے؟ ماں باپ تو رہے نہیں، جو ان کی ذمہ داری تھی۔ اب یتیموں کے لیے قرآن نے اور اسلام نے بہت صاف کر دیا کہ اب جو یتیموں کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو یتیموں کی دیکھ بھال کرے گا، ان کی تعلیم کا انتظام کرے گا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرے گا، ان کے رہنے کا انتظام کرے گا، ان کے کپڑے کا بندوبست کرے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میدان محشر میں اکٹھا کھڑا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، یعنی کہ یتیم کے ساتھ خیرخواہی کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا ہوتا ہے، اسے 2 انگلیاں اٹھا کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میدان محشر میں وہ ایسے ہی کھڑا ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں اگل بگل میں ہیں۔ یہ وہ نظام ہے جو اس سے پہلے نہیں تھا، اسلام نے نظام دیا۔ یہی حال بیواؤں کا ہے۔ بیواؤں کے ساتھ جو انصاف کرنے کی بات کری کہ اسلام نے، وہ چونکہ یہ وہ نظام تھا جو بالکل اگنورنس پہ تھا، ان کے بارے میں کبھی کچھ غور کیا ہی نہیں جاتا تھا۔ یہی حال خواتین کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا، آپ تاریخ دیکھیں، چاہے وہ ڈارک ایج کی تاریخ ہو یعنی کہ پری اسلام جو ہسٹری رہی ہے، عرب ہی نہیں بلکہ آج کے ٹائم میں جو ہم ایک مغربی تہذیب کا ایک بہت بڑا کیا کہتے ہیں نام لیا جاتا ہے، تو ہمارا پورا ویسٹرن ایک ڈارک ایج میں تھا۔ اسلام نے اپنے اصولوں کے ذریعے سے ان کو جو ہے سیولائز کیا ہے۔ خواتین کیا تھیں؟ صرف ایسٹ تھیں، ایک صرف ایسٹ تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کو انٹروڈیوس کرایا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی ایک بیٹی ہو گئی ہے وہ جنت کا حقدار ہو گیا۔
جس کی ایک بیٹی ہوئی، اسے پالا پوسا بڑا کیا، پھر اس کی شادی کی، اس کی تعلیم کا انتظام کیا، اس کو اچھے اخلاق دیے، تو وہ جنت کا حقدار ہوا۔ بیٹی کو رحمت قرار دیا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت قرار دی، بیوی کو جو ہے آپ کی زندگی کا ایک حصہ بنایا کہ یہ آپ آدھا حصہ، نکاح کو نصف ایمان قرار دے دیا۔ تو وہ خواتین جو سماج کا کبھی حصہ تھی ہی نہیں، صرف سماج کا ایک ایسٹ تھی کہ نسل بڑھانے کے لیے ان کا استعمال ہوتا تھا، شوق پورا کرنے کے لیے ان کا استعمال ہوتا تھا، ان کے لیے پیغمبر اسلام نے نہیں، اب تو حقوق کے ساتھ آپ آئیں گی۔ یہ تو ایک رشتوں کی بات ہوئی۔ سب سے بڑا کام جو اسلام نے سماجی خدمات کے تعلق سے کیا ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ دنیا کو انٹروڈیوس کیا اسلام نے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اہل دولت جو مالدار ہیں، مالداروں کے مال سے غریبوں کا حصہ متعین کر دیا کہ جو غریب ہیں، جو نادار ہیں، جو کمزور ہیں، ان کو مالی مدد ملے۔ فنانشیل ہیلپ جو ہے، فنانشیل ہیلپ کا سسٹم ہی اسلام نے انٹروڈیوس کرایا۔ اور یہ صرف ایسا نہیں کہ کر دو تو اچھا ہے، نہیں، تم کو کرنا پڑے گا، ایسا زور دے کر کے کہا ہے کہ زکوٰۃ تمہارے اوپر فرض کر دی ہے۔ جی میں یہاں پر ذرا سا آپ سے ایک اور تفصیل چاہوں گا کہ دراصل اسلام احکامات اور اسلامی تعلیمات بہت وسیع پیمانے پر ہیں۔ ابھی آپ نے کئی چیزوں پر الگ الگ توجہ دلائی، میں کچھ چیزیں داخلی ہیں، مطلب داخلی کا مطلب اندرونی گھر اور آدمی کے اپنے عادات و اطوار سے ظاہر ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بازار میں بھی نظر آنی چاہیے۔ لیکن اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ مسلمان کو جتنا باہر بااخلاق ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے کہ یہ عادات و اطوار سے، لباس سے یا کسی اور چیز سے نہیں، بلکہ اپنے اخلاق سے وہ مسلمان نظر آنا چاہیے، لیکن ایسا ہے نہیں یا اس کی کمی محسوس کی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ تو سچ ہے کہ وہی قرآن 1400 سال پہلے تھا، وہی قرآن آج ہے۔ جو احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین تبع تابعین کے درمیان تھی، وہ احادیث آج بھی ہیں۔ عمل، علامہ اقبال صاحب نے کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو عمل میں یہ تو یقیناً کہ عمل میں کہیں نہ کہیں دوری آئی ہے، اور اس کی ہم کہہ لیں اس کا نتیجہ یا اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ جس اسلام نے دنیا کو تہذیب کی طرف بلایا، جس اسلام نے دنیا کو یا مسلمانوں کو کہا کہ تم سچ ہی بولو گے، اسلام نے ایک میسیج دیا، اور وہ آپ دیکھیں کہ پڑوسی کے حقوق کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر تمہارے پڑوسی کا حق ہے، تمہارے پڑوسی کے حقوق ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پوری دنیا کو امن کے ساتھ متحد کرنے کی بہت بڑی وجہ اور بہت بڑا انسپریشن جو ہے یہ ہے۔ کیسے ہے؟ پڑوسی کے بارے میں جو لوگوں نے، جو ایکسپلین کرنے والوں نے یا اس کی وضاحت کرنے والوں نے بتایا ہے کہ پڑوسی آپ کے گھر کے چاروں طرف 4 گھر ہیں، یعنی آپ کا گھر جہاں ہے اس کے چاروں کونوں میں جو 4 گھر ہوتے ہیں وہ آپ کے پڑوسی ہیں۔ خوبصورت بات یہ ہے کہ اس پڑوسی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو، کسی بھی مذہب کا پڑوسی ہو، آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا سو گیا اور آپ نے پیٹ بھر کھانا کھایا تو وہ کھانا آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات کہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا سے نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر 4 گھر ہمارے پڑوسی ہیں تو ان کا پڑوسی بھی تو 4 گھر ہے، ان کے پڑوسی ہیں، تو اس طریقے سے پوری دنیا جو ہے، جسے آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے نا ایک گلوبل ویلیج بن گئی، وہ گلوبل ویلیج بن جائے گی۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ پڑوسی کے حقوق۔ اب دیکھیں ایک دوسری بہت خوبصورت بات کے دور میں ہم ٹریول کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہیں، کوئی آپ کا مسافر میں، سفر میں، ٹریول میں آپ کا کوئی ساتھی ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آپ کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور سفر میں اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتی ہے، اس کی جیب کٹ جاتی ہے، اس کا مال جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے کسی وجہ، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے اس کی منزل تک پہنچانے کے لیے آپ کوشش کریں۔ جی
یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں. اب ظاہر سی بات دیکھیں، چاہے یہ اس پر ہم اگر عمل کریں تو آپ دیکھو کہ ہم کس طریقے سے اس دنیا کو مہذب کر سکتے ہیں. دنیا میں انسانیت، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام پر عمل کرنا اور اسلام پر عمل کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اچھے انسان بن جاؤ. یہ فرمائے کہ قومیت کے تعلق سے جی مسلمان کو کیا سمجھنا چاہیے اور اسلامی تعلیمات میں اس کی کیا حدود مقرر ہے؟ قومیت کا اصل میں دو تصور ہے. ایک تو تصور کمیونٹی ہے اور دوسرا تصور نیشن ہے. تو آپ نیشن کی بات کر رہے ہیں یا کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں؟ نیشن کی بات کر رہے ہیں. نیشن تو دیکھیں، یہ اسلام کا بہت شروع سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی روز سے بتا، جو آپ کا وطن ہے اس وطن سے محبت، اس وطن کی حفاظت اور اس وطن کی تعمیر اور ترقی میں حصے داری آپ کے اوپر فرض ہے. آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے، آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. جو آپ کا مادر وطن ہے، جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، جہاں آپ پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، وہ زمین جو ہے نا، اس زمین کی حفاظت آپ کیسے کریں گے؟ حفاظت داخلی حفاظت ہوتی ہے، خارجی حفاظت نہیں، بیرونی حفاظت ہوتی ہے. انٹرنل سیکیورٹی ہوتی ہے اور جو ایکسٹرنل سیکیورٹی ہوتی ہے. انٹرنل سیکیورٹی کیا ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں کہ وہ گندہ نہ ہونے پائے. آپ اس کی حفاظت کریں کہ وہاں سے کسی طریقے کی بیماریاں نہ پھیلنے پائے. اب اس کو آپ گلیوں سے آپ دیکھیں کہ آپ جس گلی میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، اس کی صفائی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی گلی صاف رہے، آپ کا محلہ صاف رہے. ٹھیک ہے، وہاں پر کچھ اس طرح کے عناصر نہ پیدا ہونے پائے جس سے سماج میں نفرت پیدا ہو. یہ سب دیکھ بھال، اس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. پھر دوسرا آتا ہے کہ بیرونی حفاظت، کہ باہر سے کوئی آپ کے اوپر حملہ نہ کرے. جیسے کہ پہلے قبائل کے نظام تھے، تو قبائل کے نظام میں یہ بھی ہمیں نہیں دیکھنا کہ باہر سے حملہ کرنے والا کا مذہب کیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کبھی کبھی یہ سوال ہو جاتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہندوستان میں جو ہے بھائی ڈیموکریسی ہے، ہم مسلمان ہیں، تو اب اگر کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے کہ باہر سے اٹیک کرنے والے کا بھی اگر نام جو ہے اردو ہے، تو کیا ہم بیٹھ جائیں؟ کیا ہم اس کے ساتھ ہو جائیں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کہ تمہارا مادر وطن تمہاری ذمہ داری ہے. اگر تمہارے مادر وطن پر کوئی دقت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس پر حملہ کرنے والا کون ہے. یہ بہت واضح چیز ہے. اب سمجھ کی بات ہے کہ آج کے دور میں ہم اتنا زیادہ کانفلکٹ کریٹ ہو گیا ہے کہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے، اس کو ان ڈیپتھ جاننے کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے ہیں. ورنہ اسلام نے اتنے خوبصورت نظام دیے، اتنی خوبصورت چیزیں دی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ دوسری چیز ہے جو بہت اہم بات ہے، اور اخلاقیات کے تعلق سے، سماج کے تعلق سے، کہ ادب. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منی. اگر کوئی بڑا چھوٹے پر رحم نہیں کرتا ہے، شفقت نہیں کرتا ہے، اس کے ساتھ ہمدردی سے پیش نہیں آتا ہے، یا کوئی چھوٹا اپنے بڑے کا ادب نہیں کرتا ہے، تو وہ پھر میرا نام لیوا نہ بولے کہ میں تمہارا نام لیوا. وہ فلیس منی، وہ میرے سے نہیں ہے، میرا نام لیوا نہیں ہے. ابھی جیسے آپ نے ایک اصطلاح کا استعمال کیا ہے کہ اگر برادران وطن کے درمیان، ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان، یعنی اکثریت اور اقلیت، اگر کہیں کوئی کانفلکٹ ہے، تو ذاتی طور پر میں آپ سے یہ سوال معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ ان کو روکنے کے لیے، اس طرح کے کانفلکٹس کو روکنے کے لیے اگر پائے جاتے ہیں. آپ تھوڑا سا پھر سے سوال کو ذرا دہرائیے گا. میں یہ چاہوں گا کہ جو ابھی آپ نے ایک کانفلکٹ کا نام لیا تھا، کہ اگر کہیں پر کوئی کانفلکٹ ہو تو اس میں آپ اس کو چھوڑ کر، باقی یہ ہے کہ اگر کوئی حملہ کر رہا ہے، کوئی اور دوسری بات ہے، تو آپ اس کا ساتھ دیں جو آپ کا پڑوسی ہے. اس میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ مسلم ہے اور غیر مسلم ہے. تو کانفلکٹ بہرحال ہوتا ہے کانفلکٹ. تو میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کانفلکٹ کو حل کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا تدابیر ہے؟ دیکھیں، کانفلکٹ بہرحال جب ہم انڈیویجول سے گروپ میں رہتے ہیں، سماج میں رہتے ہیں، معاشرت میں رہتے ہیں، تو معاشرے میں ایک قدرتی طور پر انبن ہونا یہ فطری بات ہے. جی، ہوتی ہیں. ود ان دا کمیونٹی بھی انبن ہو جاتی ہے، اور آؤٹ سائڈ آف دی کمیونٹی بھی. اور ہماری خوبصورتی یہ ہے، جو ہندوستان کی خوبصورتی ہے، کہ یہاں پر ہم مختلف مذاہب، مختلف تہذیب، مختلف ثقافت کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں.
تو وہاں پر کچھ کانفلکٹ ہونا یہ نیچرل ہے، کوئی اس میں ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا. پھر بھی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم نے اور اس ہندوستان نے، اس ملک نے آج سے نہیں صدیوں سے ایک چیز کو رکھا ہے کہ آپ اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنے مذہب، اپنے ریچولز، جو آپ کے چاہے پریئرز ہوں، جو چیزیں اس کو آپ انڈیویجول رکھتے ہوئے جو کامن چیزیں ہیں ہمارے درمیان، اس پر ہم جو ہے کیا کہتے ہیں بات کریں اور اس کے لیے ہم لوگ مل کر کے کوشش کریں تو کانفلکٹ نہیں ہوتا ہے. ہم کو مسجد میں عبادت کرنی ہے، کسی کو مندر میں پوجا کرنی ہے، کسی کو گردوارے میں جو ہے ارچنا کرنی ہے، کیرتن کرنا ہے، کسی کو چرچ میں پرے کرنا ہے، کوئی دقت نہیں، ہو رہا ہے، ساری چیزیں ہیں. کانفلکٹ کہاں ہوتا ہے کہ میں یہاں کروں گا تم یہاں نہ کرو، یہ کانفلکٹ آتا ہے. حل کیا ہے؟ حل وہی ہے کہ آپ کو امن کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے بات چیت کرنی ہوگی. پچھلے کچھ برسوں سے جو ہم اپنے اس معاشرت میں، اپنی قوم میں یا اس سماج میں کچھ نفرتیں دیکھ رہے ہیں، اس کی ایک وجہ اور اس کا حل بھی یہ سمجھ میں آیا ہے. کئی وجوہات اور حل ہو سکتے. ایک وجہ ہے کہ ہم نے ڈائیلاگ بند کر دیے ہیں. ڈائیلاگ جو ہے وہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی مؤثر اور بہت ہی ایفیکٹو مینز ہے چیزوں کو، کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کا، کانفلکٹ کرنے کا. کیونکہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے بارے میں میں کسی دوسرے سے سن رہا ہوں، میرے بارے میں آپ کسی تیسرے سے سن رہے ہیں. میں کیا ہوں، میں نے کیا کہا ہے، میں کیا سوچتا ہوں، میرا نظریہ کیا ہے، میرے ذہن میں چل کیا رہا ہے، یہ آپ مجھ سے نہیں جان رہے ہیں. کوئی دوسرا میرے بارے میں آپ کو بتا رہا ہے اور آپ میرے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھ رہے. تو یہ ہم بہت لیئرز چلی جا رہے ہیں. اگر ہم کو آپ کے بارے میں جاننا ہے تو سیدھے ہم آپ سے پوچھیں گے نا. یہ آپ کو میرے بارے میں جاننا تو آپ ہم سے. ڈائیلاگ بہت ضروری. تیسرا آدمی صرف آگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے، بھائی کچھ اچھا بتا رہا ہے، کچھ برا بتا رہا ہے. تو ڈائریکٹ جو ڈائیلاگ ہے، وہ ڈائیلاگ کا ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے. ہم ایک دوسرے کے، ہمیں اسلام کے بارے میں بات کرنی ہے تو ہم سے بات کریں، ہمیں سناتن کے بارے میں بات کرنی ہے تو ہم سناتن سے بات کریں، ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں گرو نانک جی کے بارے میں بات کرنی تو ہم ان سے جانیں گے نا. کوئی دوسرا آ کر کے ہم کو بتایا کہ یہ بہت غلط ہے، کوئی تیسرا ہم کو آ کے بتاتا ہے یہ غلط ہے، اور ہم اسی کو سن کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ ریلیجن اور ریلیجیس پرسن میں فرق ہو سکتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو ہم ایک مثال سمجھتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان میں فرق ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام کی ایک تھیری ہے کہ آپ سچ بولیں گے، آپ انصاف قائم کریں گے، اور جو حق ہے اسے حق کہیں گے، جو غلط ہے اسے آپ غلط کہیں گے. لیکن اگر کوئی نہیں کر رہا ہے، بھائی میں کہہ رہا ہوں میں مسلمان ہوں، لیکن جو اسلام نے جو آپ کو کیا کہتے ہیں پریکٹسز دی ہیں، جو اسلام نے آپ کو تھیری دی ہے، اس پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، تو غلطی کہاں ہے؟ مسلمان میں ہے کہ وہ اس پر عمل نہیں کر رہا ہے. وہ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے وجود سے اس بات کو ظاہر ہی نہیں کر پا رہا ہے کہ تم کتنے اچھے، کتنے سچے اور کتنے مقدس مذہب کو فالو کر رہے ہو. تو یہاں پر پرابلم ہوتی ہے. اور یہی پرابلم دوسری جگہ پہ کانفلکٹ کم بچ جاتی ہے جب ہم اسلام کو مسلمان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے کہ زبردستی جب ہمیں کانفلکٹ کرنا ہی ہے تو مسلمان کے، بھائی آج مسلمان بہت سارے ایسے مسلمان آپ کو مل جائیں شراب پیتے، جبکہ اسلام تو منع کرتا ہے. اسلام تو سخت منع کرتا ہے کہ آپ شراب نہیں پی سکتے، آپ رشوت نہیں لے سکتے، آپ کسی کا حق نہیں مار سکتے. اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اگر اس کے نام پر ہم اسلام کو بدنام کریں یا اسلام پر کوشچن اٹھائیں، یا ایسا ہی آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر آج کے دور میں دیکھیں، اگر کوئی سناتن یا کوئی ہندو دھرم کا، کسی دوسرے مذہب کا کوئی ہنسا کرتا، بھائی سناتن میں ہنسا نہیں ہے، ہندو دھرم میں ہنسا نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہندو دھرم کے نام پر ہنسا کی بات کرے تو کیا ہم ہندو دھرم کو غلط کہیں گے؟ یا ہندو دھرم کو ہم ہنسک دھرم کہہ دیں گے؟ نہیں کہیں گے، کبھی نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ چند لوگ ہیں جنہوں نے دھرم کا غلط استعمال کر کے اس کو عمل نہیں کیا اس پہ. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام بیچ بحث میں. اگلے ہفتے اسی طرح کے کسی اہم موضوع پر ہم پھر حاضر ہوں گے.